ایران پر ایک ہفتے میں امریکہ کے دوسری بار فضائی حملے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ابنا ہرموز میں ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملے کا مقصد امریکی افواج اور ابنا ہرموز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکی تجارتی جہاز پر 4 ڈرون فائر کیے تھے۔ تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مشرقی علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنی جانے پر فضائی دفاعی نظام بھی چند منٹ کے لیے فعال کیا گیا تھا۔ The strait's going to be open to everybody. And who would control it? International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. صدر ٹرمپ کی امریکی اتحادی عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ کہا ابنا ہرموز کے معاملے پر عمان کو دیگر ممالک کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ کوئی بھی ابنا ہرموز کنٹرول نہیں کرے گا۔ یہ عالمی پانیوں کا علاقہ ہے۔ ہم صورتحال دیکھیں گے۔ ڈیل تاحال نہ ہونے سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا ایران کا خیال تھا کہ وہ اس معاملے کو لٹکا کر مجھے تھکا دیں گے۔ وسط مدتی انتخابات کے حوالے سے انہیں دباؤ کی پرواہ نہیں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی بھی نہیں دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں۔ But we said, well, give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. ٹرمپ اسٹریٹجک ڈائیلاگ سے نکلنے کے لیے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی معاہدے کی اپیل کرتے ہیں۔ ایران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، نہ اپنی ریڈ لائن سے پیچھے ہٹے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ ابنا ہرموز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ پابندیوں کا خاتمہ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے نائب سیکرٹری علی باقری نے کہا کہ امریکہ ایران بالواسطہ رابطے جاری ہیں۔ افزودہ یورینیم ذخائر کا معاملہ امریکہ سے جاری مذاکرات میں شامل نہیں۔ ابنا ہرموز کھولنے سے متعلق امریکہ سے تاحال اتفاقی رائے نہیں ہوا۔ جب تک تمام ایشوز پر مکمل اتفاق نہیں ہوتا، سمجھیں گے کوئی بھی چیز طے نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ٹیلی فون کال۔ ایرانی صدر نے امن کے قیام کی کوششوں میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ امن کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے میں امن کے لیے انتھک کوششیں کی۔ امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا اور یہ ایران کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا۔ خطے میں امن کے قیام سے ایران کی معاشی اصلاحات سے پورا خطہ مستفید ہوگا۔ پاکستان برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ خطے میں امن کی بحالی پر دونوں ممالک کے لیے روشن اور خوشحال مستقبل موجود ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے مطابق امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ ایران 1 ماہ میں ہرموز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا۔ ایرانی ٹی وی کا دعویٰ مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ عمان کے تعاون سے ابنا ہرموز میں روٹس کا انتظام ایران کرے گا۔ 60 روز میں معاہدہ ہونے پر اسے سلامتی کونسل کی قرارداد کی شکل دی جائے گی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق اسلام آباد میمورنڈم فریم ورک تاحال حتمی نہیں۔ ٹھوس یقین دہانی کے بغیر ایران کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر ایرانی کنٹرولڈ میڈیا کی رپورٹ مکمل من گھڑت ہے۔ عید پر بھی لبنان اور غزہ پر اسرائیلی بربریت نہ رکی۔ اسرائیلی فضائیہ کے جنوبی لبنان کے مختلف شہروں میں رہائشی عمارتوں پر حملے۔ طائع اور سیدون میں دھماکوں کے بعد تباہ عمارتوں سے تمام مقامات سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں حماس کے 2 کمانڈرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملے میں دیگر 2 فلسطینی بھی شہید ہوئے۔ غزہ میں ہیلتھ حکام نے 4 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 28 سال مکمل۔ پاکستان نے 28 میں 1998 کو
بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور سمر مبارک من کو خراج تحسین۔ قوم کے نام پیغام میں کہا، اگر ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ ایٹمی حصار اور مسلح افواج دشمن کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ سازش کا ڈرامہ رچایا، قوم اور افواج نے یکجا ہو کر بھارتی عزائم ناکام بنائے۔ بنیاد مرصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت و پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ شکست کے بعد دشمن فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسی پراکسیز کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ افغان رجیم دشمن عزائم میں سہولت کاری بنی ہوئی ہے۔ آپریشن قسم بالحق کے ذریعے تمام فتنوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یوم تکبیر کی 28ویں سالگرہ، مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے قوم کو مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک فوج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی دفاعی اسٹریٹجک صلاحیت مقدس قومی امانت ہے۔ یہ خطے میں امن، استحکام، علاقائی سالمیت اور مؤثر دفاعی صلاحیت کی ضامن ہے۔ پاکستان افواج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے آج واشنگٹن میں ملاقات ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی جانب سے عرب اور یورپی ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں عشائیہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ خصوصاً فلسطین کی صورتحال اور خطے میں جاری امن کوششوں استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر خاص طور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے بھی ملاقات۔ سلامتی کونسل میں اصلاحات، جموں کشمیر ایشو، افغانستان اور فلسطین کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے عالمی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے فعال کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عید الاضحیٰ کے موقع پر بلوچستان کے ضلع جوب میں مغربی سرحدوں پر اگلے مورچوں کا دورہ، جوانوں کے ساتھ عید منائی، نماز عید ادا کی۔ پاکستان کے دیرپا امن، قیام، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا ملک کے تحفظ کے لیے جوانوں کی بے مثال بہادری، قربانیوں کو خراج تحسین۔ کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا غیر انسانی صفاقانہ اقدام افواج پاکستان یا قوم کے حوصلے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی کے تمام سہولت کار کے خلاف پوری قوت سے آپریشن جاری رکھیں گے۔ کوئٹہ آمد پر کور کمانڈر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عید قرباں کا آج دوسرا روز، بچے کچھ جانوروں کی قربانی آج ہوگی۔ پہلے روز قربانی کے بعد عزیزوں کی دعوتیں، کلیجی، مٹن پلاؤ، بیف بریانی، کڑھائی سے لوگوں کی تواضع، ملائی بوٹی، سیخ کباب سمیت باربیکیو کھائے گئے۔ نمکین کے بعد چلا میٹھے کا دور، کھیر، قلفی اور آئس کریم سے لوگ لطف اندوز۔ سعودی عرب اور عراق سمیت عرب ممالک، فرانس سمیت یورپ، برطانیہ اور امریکہ اور کینیڈا میں بھی مسلم کمیونٹی نے عید کا تہوار منایا۔ مغربی ممالک میں ورکنگ ڈے ہونے کے سبب کسی نے دفتر سے چھٹی لی تو کوئی کام پر جانے کے بعد دوستوں اور عزیزوں کی تواضع میں مصروف۔ افغانستان دہشت گردوں کی بھرتی اور شدت پسندی پھیلانے کا مرکز ہے۔ روسی خفیہ ایجنسی کے مطابق ولایت خراسان وسط ایشیائی ممالک میں افراد کو دہشت گرد نیٹ ورکس میں شامل کر رہی ہے۔ داعش خراسان تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان کے علاوہ روسی مزدوروں کو بھی ساتھ ملا رہی ہے۔ داعش خراسان وسطی ایشیائی ممالک میں خفیہ دہشت گرد نیٹ ورکس اور حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تاجکستان، ازبکستان میں داعش کے دہشت گردوں کو پکڑا گیا۔ روس کے سلامتی کونسل سیکریٹری کا کہنا ہے کہ افغانستان میں 20 سے زائد گروہوں کے جنگجو خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان متعدد بار افغانستان سے دہشت گردوں کے خطرے کی موجودگی کی نشاندہی کر چکا ہے۔ DG ISPR کے مطابق علاقائی اور عالمی دہشت گرد گروہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ کا اور مرکز بن چکا ہے۔
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का बम धमाके से मुतासरा इलाके चमन फाटक का दौरा, फाटक के करीब बम धमाके से मुतासरा ख़ानदान भी मुलाकात, मुतासरीन से एकजहती का इजहार किया। सरफराज भुट्टी का कहना था बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता मुख्तलिफ तरीक़ों से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे पाकिस्तान से मोहब्बत में नहीं है वो मुल्क छोड़कर चला जाए। अगर चेक पोस्ट या फोर्सेस की तादाद बढ़ाने की बात होती है तो भी लोगों को एतराज़ है, अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। इस पर पीपल्स पार्टी से किसी ने बात नहीं की, ना कोई तरमीम सामने आई है, ना किसी सूबे या शहर की यकीन दहानी सामने आई है। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा 28वीं तरमीम से मुताल्लिक़ बहस कयास आराइयों तक महदूद है। कराची हमेशा सिंध का था और रहेगा। MQ और जमात इस्लामी की सियासत मुखालिफत पर चलती है। बिलावल भुट्टो ने जिस दिन स्टेट ऑफ द आर्ट शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया, कुछ लोगों ने कहा सूबा तोड़ दो। कोटरी स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हुक्काम के मुताबिक माल बरदार ट्रेन यूसुफ वाला से कराची जा रही थी। हादसे का सबब डाउन ट्रैक जुज़वी मुतासिर, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रैक की मरम्मत के लिए रेलवे अमला तलब कर लिया गया। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहती है, उन्हें इससे किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीद नहीं। फॉक्स न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 39% वोटर्स फौजी कार्रवाई जारी रखने के हामी हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स और सेना कॉलेज के सर्वे में 52% अमरीकियों ने जंग ख़त्म करने की हिमायत की। वाशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज़ के मुताबिक 65% अमरीकियों का ख्याल है कि कोई भी मुआहिदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से नहीं रोक सकेगा। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2/3 अमरीकियों को ईरान में अमरीकी अहदाफ के हुसूल पर एतमाद नहीं है। 61% अमरीकियों का ख्याल है जंग से दहशतगर्दी के ख़तरात बढ़े हैं। 56% के मुताबिक अमरीका के आलमी ताल्लुकात मुतासर हुए हैं और 49% ने कहा मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। CNN सर्वे में 59% अमरीकियों ने सदर ट्रंप पर बिल्कुल कम एतमाद ना होने का कहा। नॉर्वे फ्रांस के जौहरी तहफ़्फ़ुज़ में शामिल होने पर रज़ामंद। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि नॉर्वे को फ्रांस के एटमी छतरी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फ्रांस ने मार्च में यूरोपीय ममालिक को एटमी तहफ़्फ़ुज़ की पेशकश की थी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अमरीकी सदर ट्रंप को ख़त। यूक्रेन की अमरीका से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मज़ीद गोला बारूद फराहम करने की दरख्वास्त। ज़ेलेंस्की ने कहा रूस के ख़िलाफ़ इस अहम हिफाजती हथियार को महफूज बनाने में मदद करें। बोले पेट्रियट मिसाइल और इजाफी दिफाई निज़ाम रूसी हमले रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी भी ईद सफाई ऑपरेशन में सरगर्म। पंजाब में पहली मरतबा ऑपरेशन क्लीन के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तर्जुमान सुथरा पंजाब के मुताबिक 1,84,000 वर्कर्स तीनों शिफ्ट्स में फील्ड में मुतहर्रिक रहे। पंजाब भर से 1,10,000 टन से ज़ायद आलाइशें और बाक़ियात ठिकाने लगाई गईं। सिर्फ लाहौर से 17,000 टन से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में होंगे। पहला मैच 25 से 29 जुलाई ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में होगा। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की फरीज़ा हज की अदायगी। जमरात में रमी के दौरान उनकी बॉलिंग के अंदाज में शैतान को कंकरियां मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वसीम अकरम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने भी हज की सआदत हासिल की।
موقع کوئی بھی ہو، جیو ٹی وی اپنے چاہنے والوں کی دلچسپی کا رکھتا ہے دل سے خیال۔ بڑی عید پر اپنے ناظرین کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹی وی سجا رہا ہے عید کے 4 دن لگاتار بھرپور انٹرٹینمنٹ کا طویل سلسلہ۔ بڑی عید پر جیو ٹی وی کے ناظرین کے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ۔ جیو ٹی وی اپنی ناظرین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے لایا ہے سلور اسکرین کا جلوہ۔ عید کے 4 دن۔ اب عید کے 4 دن ہوگا بلاک بسٹر موویز کا تہلکہ۔ عید کے پہلے دن رات 9 بجے ہوگا فلم دھلا کا ورلڈ پریمیئر۔ دوسرے دن رات 9 بجے بلاک بسٹر فلم لیجنڈ آف مولا جٹ۔ تیسرے دن رات 9 بجے خواب کی تھرتھراہٹ دے گی دستک فیچر فلم دیمک کے ساتھ۔ اور عید کے 4تھے دن اور شوبز ستاروں کی بھی عید کو سب کی مبارکباد۔ اداکارہ ریشم، مایا، زارا اور آمنہ کی سج دھج نے عید کو 4 چاند لگا دیے۔ اداکار فیصل قریشی، دانش تیمور، صبور اور علی ناس انصاری نے اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔